السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ تم میں سے جو باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہے اور ایسے نیک اعمال کرے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں تو ہم اسے ساری دیگر عورتوں کے مقابلے میں دگنا اجر دیں گے، اور آخرت میں ہم نے اس کے لیے نہایت عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے اور وہ ہے جنت۔ آج ہمارا الحمدللہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں 4 صورتیں ہیں: سورۃ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ سورہ احزاب مدنی ہے، باقی سب مکی ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد 4 اور 5ویں سال کے درمیان یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ہم نے کل ذکر کیا غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خندقیں کھودی گئی تھی، اور اس کے بعد جو تھا وہ ایک اور واقعے کا ذکر ہم نے پڑھا تھا غزوہ بنو قریظہ کا، جو غزوہ احزاب کے ہی نتیجے میں جو یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس توڑنے کے خلاف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر معاذرائی کی تھی۔ تو اس کے اوپر ابھی اس کے اندر اور 2 واقعات جو ہے وہ تفصیل سے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، کہ ایک تو منہ بولا بیٹا جو بنایا جاتا تھا عربوں میں، اس روایت کو توڑا گیا، اور دوسرا پردے کی جو احکامات تھے ان کی آیات بھی انشاءاللہ تعالی آج اس سورہ میں آئیں گی۔ تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا تھا، کیونکہ اہل عرب جو تھے جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کے ہر معاملے میں اس سے سگے بیٹے جیسا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی آتا تھا، اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھی کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علی العنان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کام میں اگر ذرا بھی خرابی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ کام نہ کرتے، اور پھر اسلامی معاشرت کی جو اصلاح تھی اس کے اصول بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 میں، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، یہ تمہارا اپنے منہ سے کہنا ہے اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے، پھر اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ اگر باپوں کا نہ پتا ہو، اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اور اللہ ہمیشہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، یعنی کہ ارادتاً جو کام کیا جائے گا اس کے اوپر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، لیکن جو ارادتاً نہیں ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رسم عرب معاشرے میں اپنی جڑیں اتنی مضبوطی سے گاڑ چکی تھی کہ اسے ممنوع قرار دینا کافی نہ تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا وہ اس کو عملاً ان کو نمونہ بننا پڑا۔ سیدنا زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا، اس لیے تمام لوگوں نے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ باپ ہونے کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھپھی زاد زینب بنت جحش سے رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، مگر دونوں میں نباہ نہ ہوا اور سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ ادھر یہ متنبہ کی حرمت کی آیات ہو گئی، آیت نازل ہوئی جس کے بعد متنبہ کا رشتہ ختم کر دیا گیا، متنبہ یعنی منہ بولا بیٹا، اور ان بچوں کو ان کے اصل باپوں کے ساتھ پکارنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس سے سیدنا زید
رضی اللہ عنہ جو بن محمد بن چکے تھے انہیں دوبارہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہا جانے لگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید رضی اللہ عنہ سے باپ بیٹے والا رشتہ ختم ہوا تو مطلبہ بیٹے کی بیوی سے بہو سسر والا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ بیٹے کی بیوی یا متعلقہ سسر کے لیے حلال قرار پائی۔ اس رسم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ بیوی سے شادی کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے پروپیگنڈے کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اصول ہر حال میں نافذ کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کرا دی۔ اور پھر زینب رضی اللہ عنہ جو تھی وہ تمام ازواج کو کہا کرتی تھی کہ میرا نکاح جو ہے وہ تو آسمانوں پہ ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر تو نے انعام کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید جب آ کے بتاتے تھے کہ جھگڑا ہو گیا یا کوئی ایسی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگ گیا تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ابھی آپ روک کے رکھے، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پھر جب زید نے اسے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم پورا کیا جانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑوانی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اب نظام قوت کا جو خاتمہ ہوا، جب مسلمان دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے وہاں کے لوگوں کا باہمی تعلق ختم کر کے مہاجرین اور انسان کے درمیان ایک عارضی تعلق قائم کر دیا جسے اخوت کا نام دیا گیا۔ اس اصول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں سینکڑوں مہاجرین کو اس طرح وسایا کہ کسی تکلف کے بغیر وہ مدنی معاشرے کا حصہ بن گئے۔ جب متنبہ کی رسم ختم ہوئی تو یہ بھی اس طرح کا ایک تعلق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ رسم پالک اور قانون اخوت کے خاتمے کے بعد ذہن میں بات آتی ہی تھی کہ پھر کسی عام شخص کو چچا، بابا یا کسی عورت کو خالہ اور پھوپھی کہنا بھی غلط ہوگا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امہات المومنین کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے خاص امہات المومنین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان سے نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ بلکہ ان کی مائیں بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اسے برقرار رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض احترام کا رشتہ ہے، اس سے اسلام کے کسی حکم پر زد نہیں پڑتی، حقوق و فرائض کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر اسلام کے کسی حکم پر زد نہ پڑتی ہو، محض احترام کے لیے کوئی بھی رشتہ استوار کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ نے جو منہ بولا بیٹا منع کر دیا، اس میں کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ متنبہ کی اس رسم کو سختی کے ساتھ ختم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 40 ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں
کا ختم کرنے والا ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر اب مہر لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. خاتمہ کہتے ہیں مہر کو، مہر لگ گئی، اسٹیمپ ہو گئی کہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی اور قیامت تک انہی کی نبوت اور شریعت جو ہے وہ اب چلے گی، ختم ہوگی، ان کے بعد نہیں ہوگا کچھ بھی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی رسول اور کوئی نیا دین نہیں آئے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ابھی اس رسم کو ختم کیا جائے، ورنہ بعد میں اسے ختم کرنے کا کوئی موقع نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے جو کہ بچپن ہی میں وفات پا گئے، اس لیے جو ہے وہ کوئی ان کا آگے سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو قیامت کے قریب جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے. وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور حضرت امام مہدی کی جو ہے وہ امامت میں نماز پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. آج تک پوری امت کا ختم نبوت پر اجماع ہے، اس سے جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر. اب ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی جا رہی ہیں یہاں پر، جیسے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں یہ نصیحتیں ہوتی ہیں شروع. ازواج مطہرات امت کی خواتین کے لیے بطور نمونہ ہے، اس لیے انہیں بڑے احتیاط سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب یہ ہوا یہ کہ کچھ جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ مال کا جو تھے وہ زیادہ آ گیا اور الحمدللہ جنگوں میں فتوحات ہوئی، تو جو ان کی امہات المومنین تھیں انہوں نے کہا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ دنیا کی زندگی کا اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہیں تو پھر سامان دنیا لے کر رخصت ہو جائے، وہ نبی کے گھر میں نہ رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر تم نیکی کا ارادہ رکھتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہت بڑھ کے اجر جو ہے وہ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اب یہ بہت بڑی ایک بات جو نبیوں کی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہی گئی اور اس کے بعد ہمیں بھی آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل میں لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا، اور یہ بات اللہ پر ہمیشہ سے آسان ہے. ہمارے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ان نبی کی بیویوں کو اتنی سختی سے آرڈر دیا گیا تھا اس چیز کا کہ دھیان سے زندگی گزارنی ہے اور عفت والی زندگی، اور آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی حدود کا پتہ ہے اور اس کے باوجود ہم عورتیں جو ہے وہ چھپی دوستیاں رکھیں یا خدا نخواستہ کوئی ایسا برا عمل کریں تو ہمارے لیے بھی دگنا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جاننے کے بعد جو گناہ کیا جائے اس پر دگنا عذاب ہے. مزید فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا اجر 2 بار دیں گے اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم کی تم عورتوں میں سے کسی ایک
کسی ایک کے جیسی نہیں ہو. اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے کما ہے کر بیٹھے, اور وہ بات کہو جو اچھی ہو. یعنی کہ فرمنس ہونی چاہیے آپ کی بات میں. پہلے تو نبی کی بیویوں کو کہا گیا, اور ہم عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی غیر مرد سے نہ محرم سے بات کریں گے تو پھر ہماری بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے, ہم نے فرمنس کے ساتھ بات کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 33 تک فرما رہے ہیں, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو, اور تمہیں پاک کر دے, خوب پاک کرنا. اب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی کہا جا رہا ہے, اور عام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ زینت گھر کے باہر نہیں ہے. زینت کسی اور غیر آدمی نامحرم کے لیے نہیں ہے. زینت اپنے گھر والوں کے لیے ہے, شوہر کے لیے. اب باپ بھائی ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں اپنی, لیکن وہ زینت ایک شوہر کی بات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن باپ بھائیوں کے سامنے جو آپ کے محرم رشتے ہیں بیٹے, آپ ان کے سامنے بناؤ سنگار کر سکتی ہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم. یہ ساری چیزیں اس وقت کی تمام عورتوں کے لیے بھی ضروری تھی, اور آج کی عورت کے لیے بھی ضروری ہے جو یہ حکم سن رہی ہے, جو پڑھ رہی ہے, جو واقعی اللہ کی کا قرب چاہتی ہے, اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے, دین پر عمل کرنا چاہتی ہے. یہ ساری آیات ان تمام عورتوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جانے کے آداب اب بتائے جا رہے ہیں. اس وقت کے دور کے جو لوگ تھے گھر کیسے تھے, اور پھر ان لوگوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے پاس کسی کام سے جانے کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ دیکھیں کہ جو ایمان لے آئے تھے ان سے خطاب ہے کہ نبی کے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے, اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو, اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو, پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور نہ بیٹھے رہو اس حال میں کہ بعد میں دن لگانے والے ہو. اب یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا, یہ ابھی جو واقعہ ہم نے اوپر پڑھا, اس میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو گھر میں بیٹھے رہ گئے. دعوت ولیمہ جب دی گئی تو بہت دیر بیٹھے باتیں کرتے رہ گئے, تو جس سے جو ہے وہ تنگی ہوئی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. آیت نمبر 53 ہے, اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو. یعنی کہ اب بیویوں کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ان کے گھر جاؤ اور کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو, یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان آیات میں گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کے بھی گھر داخل ہونا ہے تو ادب کا یہی معاملہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے کمفرٹ کا خیال رکھیں. جس وقت اس نے بلایا ہے اس ٹائم پہ جائیں, اور وہاں سے کھانا کھا کے جلدی اٹھ کے لوٹنے کی کریں, تاکہ گھر والوں کو جنہوں نے آپ کی مہمانی کی ہے ان کے اوپر تنگی نہ ہو. اب خواتین کے لیے پردے کا حکم, جو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں دکھائیں کہ حکم کہاں ہے, اب جب وہ اس حکم کو پڑھ لیں تو یقیناً انہیں چاہیے کہ وہ پردہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں اور پھر ان پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن
فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ کہاں آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ بتائیں گے سورۃ النور میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور سورۃ احزاب میں بھی آیت نمبر 59. اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے. اب اگر ہم مومنوں کی عورتیں ہیں، مومنوں کی خواتین ہیں، ان کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کرے. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مزید معاشرے میں رہنے والے منافقین جو معاشرے کو گندا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ان کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس وقت کے جو مومنین تھے وہ کتنے اچھے، کیا ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ اور کیا تعلق تھا. ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں سے، سب عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کرے، یعنی کہ سر سے لٹکاتے ہوئے آپ کے چیسٹ تک پورا کورڈ ہونا چاہیے. اب آپ اس کو اچھی طرح کور کریں اپنے فیس کا جو ہے وہ بھی کور کرنا ہے، فیس کو بھی اور پورا اوپر سے نیچے تک. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے لیے جو معاشرے کو گندا کر رہے تھے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 60 اور 61 میں، یقیناً اگر یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر کم، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑا ٹکڑا کیے جانا. اب رسول اللہ صلی اللہ، ایک بہت ہی پیاری آیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے حساب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. آخری ٹائم میں بھی جو ان کے الفاظ تھے وہ اللہ سے یہی کہتے کہ یا رب میری امت کا کیا بنے گا، یا اللہ امتی امتی میری امت کا کیا بنے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، درود سلام پیش کرنا ہم سب پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیت نمبر 56 ہے سورہ احزاب کی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے اور اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا، یعنی کہ جتنا زیادہ ہم درود پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمتیں بھیجیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 درجے بلند ہوں گے. 3 چیزیں ملیں گی. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر ہم درود جو ہے وہ اس کو اپنا کلمہ بنائے رکھیں تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا. ہماری زبانیں اللہ اور رسول کے ذکر سے تر رہیں گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجے تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوگی. پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں سزا دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو انہیں بخش دے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اور پہلی والی جو اوپر میں نے پڑھی 10 رحمتیں بھیجے گا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے برعکس کوئی اپنے کسی عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائے تو وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے کہا اب بھی اگر ہم سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی جگہ بدعت لے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. سوچے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. اب ہماری سورہ سبا شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا بنیادی مقصد اور موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کی بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے. اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا. اس مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم و شان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا.
داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت پر ذرا برابر غرور نہیں ہوا، اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے، اور اپنی حکومت کو جو اپنی رعایا تھی اور اس میں ان کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کیا، چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا کو جو یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کا ذکر فرما کر سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا نہیں بیٹھنا، بلکہ یہ بات تباہی کو دعوت دینے والی ہے، اور اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا گیا جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے رستے میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ اب کل ہم نے جو پڑھا وہ ہم نے ملکہ سبا کے بارے میں پڑھا تھا، پیچھے جو ہم پڑھ چکے وہ ملکہ سبا تھی، اور یہ قوم سبا کے بارے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، وہی انہیں پیدا کرنے والا، ان کا مالک اور ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ آخرت میں تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ اپنے پیدا کرنے اور تدبیر کرنے میں کمال حکمت والا ہے، اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ ان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے جو پانی اور نباتات میں سے زمین کے اندر جاتا ہے اور جو سبزہ وغیرہ اس سے باہر آتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ آسمان سے جو بارش، فرشتے اور روزی اترتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور آسمان کی طرف چڑھنے والے فرشتے بندوں کے اعمال اور ان کی روحوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اپنے مومن بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو اس کے حضور توبہ کرے اس کے گناہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں آیت نمبر 30 سے 5 میں کہ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب لا تعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ جو سب چھپی ہوئی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرا برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک کتاب واضح میں درج ہے تاکہ وہ لوگوں کو بدلا دے جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ وہ نیچے دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ قرآن مجید علم و حکمت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب اور شہادہ کے علم پر مشتمل ہے، اس کی ہر بات علم و حکمت سے تعلق رکھتی ہے۔ کوئی دانشور علم و عقل کی بنیاد پر اس کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا دیکھتے ہیں کہ جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا رستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل جاہل اور ہٹ درم ہے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے یا اس پر عمل کرنے سے ان کی سرداریاں رہ جائیں گی، ان کو اپنی عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہالت ہے اور ہٹ دھرمی ہے۔ اب شکر اور ناشکری کا تقابل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ انسان بھی زمین کی مانند ہوتے ہیں۔ اچھی زمین کو جب پانی دیں تو اس سے پھل اور پھول اگتے ہیں، اور خراب زمین کو پانی دیں تو اس سے جڑی بوٹیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں نکلتی ہیں۔ اسی طرح اچھے انسان پر احسان کریں تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جب اچھے انسان پر احسان کرے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور بدکاروں پر انعام کیا جائے تو ان میں تکبر اور ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا بھی یہاں پر اہل مکہ کو احساس دلایا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے انعامات اور اس کے جواب میں ان کی شکر گزاری کا تذکرہ ان آیات میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کی تسبیح کو دہرانے کا حکم دیا گیا تھا. وہ سب جب حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تسبیح کرتے تھے تو سب پہاڑ پرند پودے سب ان کے ساتھ مل جاتے تھے. اور آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا گیا. صوم داؤدی بھی بہت مشہور ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے. لوہے کو نرم کیا جس سے وہ زرہیں بنا کر بیچتے اور بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے روزی کماتے. آپ دیکھیں کہ کتنا ایسا عمل ہے یہ, اپنے ہاتھ کی کمائی اللہ کو کتنا پسند ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام, تو اپنے ہاتھ سے روزی کماتے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا گیا. آپ اس کے ذریعے آدھے دن میں 1 مہینے بھر کا سفر کر لیتے. ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا گیا. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام, آگے انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح جن ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. آیت نمبر 11 سے 13 میں آتا ہے, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد کو اپنے طرف سے بڑا فضل عطا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ایک بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا. اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ, اور پرندے بھی, اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. یہ کہ کشادہ زرے بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھ اور نیک عمل کرو, یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا اور شام کا چلنا 1 ماہ کا تھا. اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا. اور جنوں میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے سامنے اس کے رب کے اذن سے کام کرتے تھے, اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ مزہ چکھاتے تھے. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے, منظر کشی کی ہے کہ کس طرح وہ 2 بادشاہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی جو باقی رعایا تھی, اللہ کی رعایا یہ نا اللہ کی مخلوق ہے ساری, اس کو ان کے انڈر کام میں لگایا ہوا تھا. تبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی جن کو قابو کر لیں, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا, بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگے. اب آگے اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ایک بات بیان کرے, اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. یا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق شکر کرو, اور بہت تھوڑے, پھر اللہ کا شکایتی انداز ہے کہ اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے ہیں جو شکر گزار. اب سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں تھا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, نہ کسی اور نبی کو, کسی کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. یہ صرف کل ہم نے مفاتیح الغیب پڑھا, غیب کی کنجیاں جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ جنات غیب جانتے, نہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے نہ جنات کو. اب یہ جو ہے نا یہ بات ایک آیت سے اس کا رد کیا جا رہا ہے, جیسا کہ آج کل بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کے علم الغیب کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار فرمایا ہے, وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے. جنات ان کے کاموں میں مصروف تھے جن کا حکم انہیں سلیمان علیہ السلام نے دے رکھا تھا. انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ بدستور کام میں مصروف رہے. اب وہ کھڑے تھے اور ایک لاٹھی کے ذریعے ٹیک لگا کے کھڑے تھے, اور سامنے کھڑے تھے. جنوں کو لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جیسے ہمارے سامنے کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہوتا ہے, کوئی مالک کھڑا اس کو دیکھ رہا ہو, ایسے ہی وہ بھی کھڑے تھے. انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ بدستور کام میں مصروف رہے. دیمک ان کی لاٹھی کو اندر سے کھاتی رہی. جب لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو ان کا جسم وارد زمین پر گر پڑا. تب جا کر لوگوں اور جنوں کو ان کی وفات کا پتہ چلا. اس واقعے سے تمام لوگوں کے سامنے جنوں کی حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے ہوتے بالکل بھی. لوگ بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 سے 14 میں,
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پھر جب ہم نے اسے موت کا فیصلہ کیا تو انہیں اس کی موت کا پتہ نہیں دیا، یعنی کہ جنوں کو نہیں بتایا گیا، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے جو اس کی لاٹھی کھاتا رہا. پھر جب وہ گرا تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ رہتے، یعنی کہ جو ان سے کام سختی سے لیا جاتا تھا، زبردستی لیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس میں مصروف عمل نہ رہتے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو بادشاہوں کا ذکر کر کے قوم میں جو مکہ تھی، اہل مکہ تھے اور تمام مشرکین، سب کو بتایا کہ تمہارے پاس جو اتنی بڑی سرگاریاں ہیں، تم سے کئی کار بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے تھے قوم سبا پر، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ بادشاہوں نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تھی، نہ کہ تمہاری طرح تکبر اور گھمنڈ میں آ گئے تھے. اب قوم سبا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے تھے، اب ان کی ناشکری کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے ناشکری کی تھی تو ان کا انجام کیا ہوا تھا. قوم سبا موجودہ یمن میں رہتے تھے اور اس وقت ان کے ملک کا نام بھی سبا ہی تھا. یہ بڑا خوشحال ملک تھا، یہ ملک بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا، زراعت اور باغبانی میں بھی نمایاں تھا، اور یہ دونوں چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کی بنیاد ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ ان کے مرکزی شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہ بہ کر شہر میں آتا تھا. ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان چشمے تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے. اس طرح یہ سرزمین کھیتی اور باغات کی سرزمین بن گئی. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 سے 17 میں فرماتے ہیں، بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، دو باغ دائیں اور بائیں جانب سے، اپنے رب کے دیے سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان شکر کرے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کو بتایا گیا کہ تمہارا شہر پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بے حد بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا اور ہم نے انہیں ان کے دو باغوں کے بدلے دو باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہو. اب مشرکین مکہ کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ تمہیں جو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو دینے والے ذات صرف ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کو تم نے ماننا ہے. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جھوٹے معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو اب یہاں مشرکین مکہ کے جھوٹے معبودوں کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ عرب بتوں، دیوتاؤں اور دینیوں اور قبروں کو پوجنے والے تھے. ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء السلام کے بھی بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے. اس کے علاوہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، ان کی پوجا کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے کہ مشکل وقت میں انہیں پکارا جائے تو ہمارے کام آتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 22 میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ تو آسمانوں میں ذرا برابر کے مالک ہے، نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں سے ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی ان کا مددگار ہے. باقی رہا اللہ کی جناب میں فرشتوں کا سفارش کرنا، تو وہ سفارش کرنے کی جرت بھی کیسے کریں گے؟ ان کی تو یہ حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کام فرماتا ہے تو وہ ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ السبا آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں ان کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور نہ سفارش اس کے ہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یعنی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کسی کام کی نہیں. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی، جو انہوں نے فرشتوں سے آس لگائی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ آس بھی توڑ دی. اب قرآن کا انکار کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی؟ مکہ کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کر رہے تھے. ان میں سے کچھ تو غریب لوگ تھے جو سرداروں کی اطاعت کرتے تھے، اور کچھ سردار تھے جو اپنی سرداری کے زوم میں حق کا انکار کر رہے تھے. دونوں گروہوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
آیت نمبر 31 سے 33 تک آتا ہے. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ جو اس سے پہلے ہے، اور کاش تو دیکھے جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے ہوں گے ان میں سے ایک دوسرے کی بات رد کر رہا ہوگا. جو لوگ کمزور سمجھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہہ رہے ہوں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے. اور وہ لوگ جو بڑے بنے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی تھی، بلکہ تم خود مجرم تھے. اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں. اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دونوں عذاب دیکھ لیں گے تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے. اب یہ ساری چیزیں غور سے ہم سن لیں کہ ہم کس کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کی خاطر حرام کما رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی خاطر یا بیوی کی خاطر ہم دنیا سے وہ سمیٹ رہے ہیں جس کا آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا؟ یا ہم اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ اللہ سے جوڑے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط کریں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر نگاہ دوڑانی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ مالدار جو لوگ ہوتے ہیں وہی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. مالدار لوگ اپنی دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں. دوسری بات وہ مزاجن عیاش ہوتے ہیں. جب نبی ان پر حلال و حرام کی پابندیاں لگاتا ہے تو انہیں اپنی آزادی چھنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عیاشی کا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے وہ نبیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں. سارے پہلی قومیں بھی ایسی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو اہل مکہ ان کے اس وقت قریب تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. آیت نمبر 34 سے 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے جو تو دے کر بھیجا گیا ہے منکر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم اموال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولادیں جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دے مگر جو شخص، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے مگر کیا ہوگا، کون اللہ کے قریب ہوگا؟ الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. اور نہ تمہارے اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے، یعنی کہ جنت کے بالا خانوں. اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ نیچے دکھانے والے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جن پر آپ کی رحمتیں اور نعمتیں اور جنتیں جن کے لیے لکھ دی گئی ہیں آپ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں، اور جن پر آپ کا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور کر دیجیے. اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے. یعنی یہ لوگ جس مال و دولت پر اتراتے ہوئے انکار کر رہے ہیں وہ مال اور دولت اور عہدے سب کے سب ان سے ختم ہو جائیں گے، لے لیے جائیں گے اور وہ ان کے کسی بھی کام نہ آئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. کہہ دے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کر سکے گا بے شک. اب سورہ فاطر الحمدللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی جب شدید مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھی. تو اس میں قریش کی متکبرانہ قیادت کو قانونی جزا و سزا بدلا کر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. وہ جس نے اپنے تقدیری حکم نافذ کرنے کے لیے
فرشتوں میں سے کئی پیغام رساں بنائے اور ان میں سے بھی وہ بھی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو وحی پہنچاتے ہیں. اس نے انہیں وہ امانت ادا کرنے کی صلاحیت و قوت بھی عطا کی جو انہیں سونپی گئی. چنانچہ ان میں سے 2 3 اور 4 پروں والے فرشتے ہیں جن کے ساتھ وہ اللہ کے دیے گئے حکم کے نفاذ کے لیے اڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اعضاء حسن اور آواز میں سے جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اور اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. بلا شبہ ہر چیز کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. چاچا وہ لوگوں کے لیے رزق، ہدایت اور سعادت وغیرہ نعمتوں کے جو دروازے کھول دے تو کوئی ان نعمتوں کو روکنے والا نہیں، اور اس میں سے جسے وہ روک لے تو اس کے روکنے کے بعد کوئی بھی اسے جاری کرنے والا نہیں. وہ سب پر ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور اپنی تخلیق، تقدیر اور تدبیر میں کمال حکمت والا ہے. اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کر کے بتایا کہ اس کی نعمتوں کو پا لینے کے بعد تقاضا کیا ہے. گزشتہ سورہ سبا میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ نعمتوں کے جواب میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تقاضا یہ ہے اس صورت میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے معبود مانا جائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ وحدہ لا شریک، اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کو تسلیم کیا جائے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 سے 5 میں فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے. اب یہ شیطان کو کہا جا رہا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ شیطان ہے دھوکے باز، اس سے بچ کے رہنا اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں. اب مشرکین کے معبودوں کی بے بسی اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اپنی قدرتیں اور بندوں پر اپنے انعامات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے برعکس مشرکین کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. اور 2 سمندر برابر نہیں ہو سکتے. یہ میٹھا پیاز بجانے والا جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے اور کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کے اندر سے جو خوبصورت چیزیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اس کا بتا رہے. ایک تو پانی پینے والا میٹھا، پیاز بجتی ہے اس سے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، سامان کھانے کا، اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی کہ زیورات، جواہر، موتی، یہ چیزیں سمندروں سے نکلتی ہیں. اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہے تاکہ تم اس کے فضل سے حصہ تلاش کرو. اب یہ ایک تو کاروبار کا بھی ذریعہ ہے، جو سامان تجارت ادھر سے ادھر سمندروں کے ذریعے جو ہے وہ موو کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3-4 فائدے بتائے، اور جو اس کے فضل میں سے تلاش کرو کا مطلب ہے کہ تم اپنی روزی کماتے ہو. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میں چاہتا ہوں کہ تم شکر ادا کرو. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. اتنی بڑی بڑی جو ہے نا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھی ہیں؟ صرف ہمارے لیے. ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. بہترین خوبصورت نعمتیں اللہ کی جو کائنات کو سجاتی بھی ہیں اور ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہیں. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے. اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم معبود بنا بیٹھے ہو ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر ہم کبھی کھجور کو کھولیں، گٹھلی کو نکالیں تو اس کے اوپر ہلکی سی باریک ایک تہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ اس کے جیسا بھی اختیار نہیں رکھتے، اس گٹھلی کے اوپر کے ہلکے سے غلاف جیسا بھی۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ پوری خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے، خبیر۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ بار بار ان کے معبودوں کی مثال دے کر کہ تم شرک کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح کہ جس نے تمہارے لیے نعمتیں بغیر تمہارے مانگے عطا کی ہیں، تم ان کے ساتھ کیسے شرک کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ سورہ فاتر آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ کسی دلیل پر قائم ہے، بلکہ ظالم لوگ اس کے بعض کو دھوکہ کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے، اور یقیناً اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی ان دونوں کو تھامنے والا نہیں ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار اور بے حد بخشنے والا ہے۔ آپ سوچیں کہ زمین اور آسمان کس کی قبضے قدرت میں کھڑے ہیں، زمین ہمیں الٹا نہیں مارتی اور آسمان ہم پہ گر نہیں جاتا، کس کے حکم سے کھڑے ہیں وہ؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے تو قبائل کے سردار انہیں کہتے کہ تم اسلام قبول نہ کرو، اگر اس پر گناہ ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں شارٹ کر کے، کہ اگر تمہارے جن و انس پورے اکٹھے ہو جاؤ، سب مل جاؤ اور گناہ سے زمین و آسمان بھر دو تو میرا کچھ نہیں جائے گا۔ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں مٹا کے نئے لوگ لے آئیں گے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں نہ بدلیے گا، اور ہمیں جس کام پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیتے رہیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يَحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور ان میں سے کسی کا کچھ بوجھ نہ اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت دار ہو، ایک دوسرے کا کوئی بوجھ کسی اس دن قیامت والے دن کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح وہ کہتے تھے نا تم ایمان نہ لاؤ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیں گے، تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان اور کفر کا نتیجہ ہرگز یکساں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا متضاد تذکرہ بیان کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ چیزیں یکساں نہیں ہو سکتی، اس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور نہ لانا ایک برابر نہیں ہو سکتا، یا قبر میں پڑے ہوئے مردے کا یا اللہ کا سننا دونوں کا کیا ایک برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، نہ اندھیرے اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ نور، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہ زندہ اور نہ مردہ۔ یہ ساری چیزیں کیا برابر ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے ساتھ کیسے برابر شریک تم دے لیتے ہو؟ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت
بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم محض اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان انت الا نذیر، آپ صرف ایک محض ڈرانے والے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر، اور بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک ڈرانے والا گزرا۔ اللہ کا قانون ہے یہ، اس کی سنت ہے یہ کہ وہ جب بھی کسی بستی میں جو ہے وہ اس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ وہاں رسول بھیجتے، کوئی ڈرانے والا بھیجتے، یہ اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ کائنات میں اب اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اب کیا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پھر کیا ہے، ایک تو رنگ مختلف پہاڑوں کے یہ ان کے پھلوں کے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پھر پہاڑوں کے رنگ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کے رنگ مختلف ہیں، پہاڑوں میں سے کچھ سفید سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ اب اس کے بعد پہلے آسمان سے ثمرات کے رنگ، پھر پہاڑوں کے رنگ، اب اگلا کیا بتا رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ گائے کو دیکھ لیں اس کے کتنے کلرز ہوتے ہیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، مختلف جانوروں کو دیکھ لیں، بکریوں کو، اور کئی کتے بلیاں سب کو دیکھیں، پرندے ان کو دیکھیں، کیا کیا رنگ خوبصورت اللہ نے بھرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی مختلف رنگوں کے، کوئی بہت گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بہت کالا ہے، کوئی گندمی رنگ ہے، کوئی ڈفرینٹ کلرز کے اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے تو ان کے بندوں پہ صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔ اب یہ ساری جو نشانیاں دیکھے گا وہ کیوں نہیں ڈرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنا جو ہے وہ خوف اور تقوی ڈال دیجئے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی محبت ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، آمین۔ اور اس کے بعد بے شک اللہ سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر غور و فکر کی یہاں پہ دعوت دی تھی کہ کائنات کی نشانیوں میں سے ہی دیکھ لو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اب حسد کے سبب ہدایت سے باز رہنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ حق سچ کو سمجھ رہے تھے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مخالف قبیلے سے ہیں تو قبائلی عصبیت اور ذاتی اناد انہیں حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو وہ نفرت میں بہت دور نکل گئے۔ سابقہ اقوام کی تباہی سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، حق کا انکار نہ کرو، اس کا نتیجہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے پھرے نہیں زمین میں تو لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے قوت میں کئی کار زیادہ تھے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ آسمانوں اور نہ زمین میں کوئی چیز اسے بے بس کر دے، بے شک وہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو اس کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، یعنی زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ اگر فوراً پکڑنے لگے، مہلت دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو اگر مہلت نہ دی جائے اور فوراً پکڑ لیا جائے تو سوچیں پھر اللہ تعالیٰ کیا حال کرے۔ زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، اور لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔
یعنی ان کے گناہوں پر بار بار عذاب اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ عذاب آنے سے زمین پر بسنے والی دوسری مخلوقات متاثر ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ ابھی بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ سورۃ یاسین انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے پارے کے ساتھ کریں گے، وہ اس میں بہت تھوڑی سی ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے پارے کے ساتھ ملائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں سمیٹنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے پچھلے تمام رمضان سے بہترین گزرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ ہماری دعائیں قبول فرمائیں، ہمارا صدقات، ہمارے قیام سیام، ہمارے ہر چیز، ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا بات کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین وہ کام لے لیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ یا اللہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لیجئے، ہمارا پڑھنا، بتانا، پڑھانا، آگے پھیلانا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی زیر زبر پیشی کچھ بھی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوششوں کو قبول فرمائیے، آپ تو بڑھا چڑھا کر اجر دینے والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرمائیے۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم کیجیے، اللہ امت مسلمہ پر رحم کیجیے۔ یا اللہ جہاں مسلمان کمزور ہیں انہیں فتح اور طاقت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر جما دیجیے، ہمیں ثابت قدمی دے دیجیے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو سنوار دیجیے، ہمارے جو لوگ پہلے جا چکے ان پر خاص رحمت کیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجیے، اور ہم اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں پر رحم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔